اگر انسان درود پڑھتا ہے تو اس کو کون کون سے ثمرات ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی آت من عند ربی، ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا اور آ کے اس نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نواز دیں گے۔ کتب اللہ له 10 حسنات، اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیں گے۔ ومحى عنه 10 سیئات، اور 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ورفع له 10 درجات، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اور چوتھا انعام یہ بیان کیا، وصلی اللہ علیہ 10، اللہ اس کے بدلے 10 مرتبہ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ 5واں انعام بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں جب اللہ کے رسول کے پاس گیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ جو ہی آپ سجدے سے اٹھے، میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کتنا سجدہ لمبا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے یہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی درود پڑھے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، جو آپ پہ سلام کہے گا میں اس کو سلام کہوں گا۔ تو یہ 5واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ 6واں فائدہ اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث کو ملا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ الا صلیت انا وملائکتی 10۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اسی کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو شخص بھی درود پڑھتا ہے، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے نام کے ساتھ یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اس بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ 7واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کے نتیجے میں وہ جنت داخل ہو جائے گا۔ 8واں اور 9واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ میں جب دعا کروں تو کیا ایک ہی سا درود پڑھ لیا کروں؟ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا بھی تم پڑھ لو اچھا ہے، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ قلت فالشطر، اگر میں آدھا درود پڑھ لوں تو؟ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ قلت فالثلثین، اگر میں 2/3 درود پڑھ لوں تو پھر کیا خیال ہے؟ فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، میرے صحابی اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں
ارأیت ان جعلت صلاتی کلها علیک، اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ثمرات کا تذکرہ کیا، اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، تم اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم اللہ تیرے دور کر دیں گے، اور زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں فائدہ جو درود پڑھنے کا بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة فلیقل عبد من ذلك او لیکثر، جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے کھربوں کی جو تعداد میں ہیں وہ 70 مرتبہ پابند ہیں کہ اس بندے کے لیے برکت کی دعائیں کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سابقہ تمام الہامی کتب کے علوم و فنون کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام صحیح ترین قصص کو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں صحیح قصوں کو جمع کیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ بلکہ اس پر مستزاد قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگر پوری امت کو جمع کیا جائے تو وہ قرآن مجید کے نام پہ ہی جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں، اور جو شخص قرآن مجید میں اختلاف کرتا ہے ہر مومن کو اس کے ایمان سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن مجید بہت بڑا ذکر ہے، ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی۔ یہ ایسا آفاقی ذکر ہے، جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اللہ رب العزت اس کے تذکرے بھی دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ارشاد ربانی ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو فرقان بھی کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب فرقان کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کو ڈرایا جائے۔ یہ فرقان کیسے ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، یہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہے۔ یہ فرقان ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں وہ خود بھی فرقان بن جاتا ہے، وہ فرق کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ نے ٹھیک کہا ہے اور یہ دنیا کہہ رہی ہے، وہ فرق کر سکتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے،
یہ صحیح ہے اور یہ سقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب مبارک بھی کہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس کتاب کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کے بھیجا ہے، نازل کیا ہے برکتوں والی کتاب کو۔ جس شخص کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط و مربوط ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ بھی برکتوں کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے برکتوں والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کے بیان کردہ احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویے درست کر لو، اپنے رویوں کی نوک پلک سیدھی کر لو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو تو اس کتاب ہدایت کی، اس کتاب مبارک کی اتباع کر لو، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھال لو۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب نور بھی کہا ہے، یہ روشنی ہے۔ جس شخص کا تعلق اس کتاب سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی روشن بن جاتی ہے۔ اللہ اس کے لیے روشنیوں کا بندوبست فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کتاب اور ایمانیات کے متعلق ہم نے آپ کو علم دیا، آپ کے پاس اس سے پہلے یہ علم نہ تھا۔ ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے تو اس کو نور بنایا ہے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اپنی مخلوق میں سے جس کو روشنی دینا چاہتے ہیں اس کو اس کتاب کی تلاوت کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تجھے تو میں نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے اور صراط مستقیم پر آپ گامزن ہیں، اور آپ دنیا کو بھی صراط مستقیم پر گامزن کریں گے۔ یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب فرقان، یہ کتاب نور، یہ کتاب مبارک، یہ کتاب حکمت، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جو شخص، جو بختور، جو خوش نصیب، جو سعادت مند اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ الف لام میم، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی کلمہ، ایک ہی حرف ہے، فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ کوئی الف لام میم پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، اور ان نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی جس کو یہ پتا ہے کہ قیامت کو اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، والدین کو انسان چھوڑ دے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے نہ سوچ پائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کل قیامت کو جب مجرم کو جہنم نظر آئے گی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، وصاحبتی واخی، اے اللہ میری بیوی کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، میرے بھائیوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے خاندان کو جلا دے جس کی طرف میں دوڑ دوڑ کے جاتا تھا، مجھے چھوڑ دے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، میرے مالک اگر تو راضی نہیں ہو رہا تو ساری دنیا کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولى، ہرگز نہیں، یہ تو چنگاڑنے والی آگ ہے، انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی آگ ہے، اور یہ آگ پکارے گی، اس شخص کو بلائے گی، من ادبر وتولى، جس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جس نے پسے پشت ڈال دیا اس کی تعلیمات کو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی حقیقی کلام ہے، اس کے ایک حرف کی تلاوت 10 نیکیوں کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار، دو چیزوں میں رشک جائز ہے، ایک اس انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہو، اور وہ شخص دن رات کی گھڑیوں میں اس قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء اللیل وآناء النہار، اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرتا نظر آئے۔ آج ایک بندہ مومن کو رشک کرنا ہے تو ان ہستیوں پہ رشک کرنا ہے، میرے مالک اس قاری قرآن کو تو نے ہی اس نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا کر دے، میرے مالک یہ مال تو نے ہی دیا ہے، لیکن جو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کی جو توفیق تو نے اس کو عطا کی ہے، اے اللہ یہ توفیق مجھے بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، اللہ کے اوامر کی پابندی کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا یہ کسی بھی مسلمان کی استقامت کی نشانی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے استقاموا
على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا يمنة ولا يسرا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے حقیقی رب کو مان لیا اور پھر اس پر قائم ہو گئے، اس کا معنی یہ ہے اس رب کی محبت اور اس کی عبودیت یعنی عبادت اس پر اس طرح پختہ ہو گئے کہ زندگی میں پھر انہوں نے دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کیا۔ اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب زندگی کے کسی زاویے اور رویے میں اللہ کا ایک حکم واضح ہے، وہاں اولاد کی محبت آڑے آ جائے، والدین کی محبت آڑے آ جائے، تعلق والوں کی محبت اور احترام آڑے آ جائے اور اللہ کی محبت وہاں ختم ہو جائے، یہ استقامت نہیں ہوتی۔ زبانی دعویٰ تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جہاں تمام محبتوں کو شکست دے دی جائے اور اللہ کی محبت کو باقی رکھا جائے، اسی طرح اللہ کی عبادت جب اس کا وقت آ جائے، نماز ہے، تو وہاں تمام قسم کے امور کو شکست دے کر اللہ کی عبادت کی طرف جو لپٹنے والا ہے، یہ حقیقت میں صراط مستقیم اور استقامت کو اختیار کرنے والا۔ یہی وجہ ہے رمضان میں دکان بند کرنے والا شخص شوال میں اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے استقامت یہ ہے العمل بطاعت اللہ واجتناب معاصیہ، ہر وہ عمل انسان اختیار کرے جس میں اللہ کی اطاعت ہو۔ دوسری نشانی قرآن و سنت پر استقامت۔ آخر دین کس چیز کا نام ہے؟ دو ہی چیزیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت۔ جس شخص کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ رمضان گزرنے کے بعد قرآن کھول لے، اس نے رمضان سے کیا کمایا؟ اس لیے قرآن مجید پر استقامت، جس شخص نے اپنے رمضان کے بعد ہر نئے دن کو قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کیا، ہر نئے دن کا آغاز اللہ کی کلام سے کیا، خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دامن میں جمع کر دیا۔ سنت پر استقامت، نہ جانے اس وقت سنت کا معنی دنیا سمجھتی کیا ہے۔ سنت سے مراد صرف یہ نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، سنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں پیدا کیا جائے۔ سنت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ پہلو، ہر وہ طریقہ، ہر وہ سلیقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، میں نے اس کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پسند نہیں ہے، وہ 100 مرتبہ بھی کہہ دے کہ مجھے سنت سے محبت ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑے گی، قبول نہیں ہوئی۔ ایک شخص 100 مرتبہ نعرہ لگائے کہ مجھے محبت ہے اور میں سنت سے پیار کرتا ہوں، اگر اس کے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت داڑھی نہیں، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے دھوکہ کھا لے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے کہ دعویٰ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور۔ دعویٰ جب یہ ہے کہ میں استقامت اختیار کرنا چاہتا ہوں، دعویٰ جب یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت بہت ہے، میں کسی بدعت کو پسند نہیں کرتا، بدعت جو ہے یہ ضلالت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث بنے گی، یہ سارے دعوے اور نعرے بھی ہوں اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو پسند نہ کرتا ہو، نہ اس جیسا چہرہ بنانا پسند کرتا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بہت دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور ایک ایسا دھوکہ ہے جو بڑا خطرناک دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت میں سنت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔